میرا سوال آپ سے ہے کہ چاند گرہن کا حملہ عورت پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ حدیثوں میں بھی اس طرح کی باتوں کا رد کیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا، مسجد قباء میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو باطل قرار دیا گیا جو اہل جاہلیت اعتقاد رکھتے تھے کہ ستارے زمین میں مؤثر اثر رکھتے ہیں، اور خطابی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ چاند یا سورج گرہن زمین میں موت یا نقصان کرنے کے موجب ہیں، یعنی اس کا سبب بنتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرما دیا کہ ایسا اعتقاد باطل ہے، اور سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور تسخیر شدہ ہے، اور ان کے غیر میں ان کا کوئی اثر نہیں، اور نہ اپنے سے کچھ دور کرنے کی قدرت۔ تو معلوم ہوا کہ چاند اور سورج میں کوئی اس طرح کے اثرات نہیں ہیں کہ ان کا گہن لگے تو صاحب وہ حاملہ کو یوں ہو جائے تو فلاں کو یوں ہو جائے تو ہونٹ کٹ جائے، تو یہ سب کی اسلام نے تردید کی ہے، یہ عوامی رومرز ہیں۔ اچھا، بعض اوقات لوگ دلیل بھی دیتے ہیں کہ یوں کیا تو یوں ہو گیا، یہ بھی دلیل مانی نہیں جائے گی کہ یہ بھی ایک اتفاق ہوتا ہے۔ ہم آقا کے پیچھے پیچھے ہیں، جو حدیثوں میں آ گیا بس ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا ہے، اپنے اس طرح کے باطل خیالات کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے پر لانا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ جب اس طرح کے معاملات آئیں تو نماز پڑھی جائے، دعا مانگی جائے۔ سورج گہن کی نماز جو ہے نا، یہ سنت المؤکدہ ہے، کہاں پڑھی جاتی ہے پتہ ہی نہیں لوگوں کو، اور یہ جماعت بھی قائم کی جا سکتی ہے اس کے اپنے شرائط ہیں، جو جمعے کے شرائط ہوتے ہیں نا خطیب کے، اس طرح کے شرائط ہیں۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت میں فرماتے ہیں، سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنا مستحب ہے اور تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہے۔ وہ شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا پڑھیں گھر میں یا مسجد میں۔